السلام علیکم دوستو۔ جی ہاں دوستو، میں آج کے لیے لایا ہوں، ہندوستان میں ایک ایسا سلطان بھی تھا جب تک وہ رہا انگریزوں کو لگا کہ ہم مکمل ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں دوستو، تو وہ کون تھا؟ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن میں کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جی ہاں دوستو، تو وہ تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 بمطابق جمعہ 20 ذوالحجہ 1163 کو دیونالی تغلق خاندان میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کے مقام ہے جو بنگلور شہر کے 30 کلومیٹر 21 میل کے شمال پر واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیا کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد کے نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیے۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی ہند کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کے دایاں ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست بھی دی۔ ٹیپو سلطان کے قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کیے، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو عز سرنو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی خراج ہے نظام اور مراٹھاؤں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان کی انگوٹھی سے مشابہ ٹیپو سلطان نے ترکی اور ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگاپٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے کو آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چیترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ٹیپو سلطان کی مادری زبان اردو تھی اور فارسی بھی بولتے تھے۔ جی ہاں دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔